ان فریقا منہم، مصیبت یہ ہے کہ ان کا ایک گروہ، ایک جماعت ان میں، لیکتمون الحق، وہ حق کو چھپاتی ہے، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب رکھیے، آپ کا رخ، آپ کا جہت، آپ کی سائڈ مسجد حرام کی جانب ہو۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم لوگ بھی جہاں کہیں ہو، سارے کے سارے مسلمانوں کو حکم ہے تم نے بھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب رکھنا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی، کہ چلو ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ مداہنت کا، انسان سستی کا، کچھ ہلکے پن کا، کہ ناراض نہ ہو جائیں، بھاگ نہ جائیں، ان کو ملا کر رکھو، ساتھ جوڑ کر رکھو، چلو کوئی دو نمازیں ادھر کر لو، ایک نماز ادھر کر لو، آدھی نماز یوں کر لو، ملا جلا کے بات بن جائے اتحاد اتفاق کی۔ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے جو آپ کے پاس علم آ گیا، انکا، یقیناً آپ، اذن اس وقت، لمن الظالمین، ظالموں سے ہو جائیں گے۔ یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 142، دوسرے پارے کا آغاز ہے۔ سيقول السفهاء من الناس، ان قریب کہیں گے، یہ بات ہوگی، سفہاء من الناس، سفیہ لوگوں کی، بے وقوف لوگوں کی، وہ یہ جملہ ہوگا ان کا، ما ولاہم، کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے مشرق کی جہت بھی اور مغرب کی سائڈ بھی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی جانب۔ سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ اللہ کے حکم پر اعتراض کریں گے۔ اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے والے کے لیے بے وقوف لفظ کا استعمال کرنا، یہ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اور ایک سوال ہوتا ہے کہ انسان لاجک جاننے کے لیے سوال کرتا ہے، اس کے ایک سوال میں ایک دریافت ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے۔ تو سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب بے وقوف قسم کے لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے، موڑ دیا ہے ان کے اس قبلے سے جس قبلے کی طرف پہلے یہ متوجہ ہوتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب میں بتا دیجئے، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب کی جہات ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو بات ہماری چل رہی تھی کہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جاننا ہو کہ جی اگر ہم نے ایسا کیا تو کیا ثواب ملے گا، کیا فائدہ ہوگا، صرف جاننے کے لیے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر اعتراض ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے اوپر باقاعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی کیا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے، چونکہ ہم جس ماحول سے ہیں میں اسی کی مثال دوں گا۔ آپ کی اسی مسجد کے نمازی ہیں، کم آتے ہیں، ان کے بچے ہیں، کالج ہے نا، نکسر کالج، ہمیں ایک شوق ہوتا ہے کہ جی ہر بچے کو اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے۔ وہاں بچے کو داخل کروا دیا، پہلے بچوں کو انہوں نے کچھ دینی تعلیم بھی دی، بچے کو پھر کالج بھی بھیج دیا۔ اب وہاں جو ہے نا، وہ مجھے 2014-15 کی حالت ایک اسٹوڈنٹ نے بتائی جو وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، کہ وہاں پر باقاعدہ کھل کر ٹیچرز جو ہیں وہ اللہ کے اوپر اعتراض، دین کے اوپر اس اعتراض کھل کر، جو جس کو ایتھیزم کہتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ وہ کھل کر 2014-15 کی بات بتا رہے تھے۔ اب تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ آیا تو اس میں اس کے والد نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا بال نہ کٹواؤ، یہ حکم ہے اور اس کا قربانی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔
مجھے کہا کہ اس کو سمجھا دیجئے، میں نے بھی حکم بتایا تو کہنے لگا نہیں مجھے لاجک بتائیں کہ کیوں نہ کاٹوں، میرے بال ہیں میری مرضی. میں کہا تو نہیں اس نے کھل کے، لیکن مقصد یہی تھا کہ اللہ کون ہوتا ہے مجھے ان 10 دنوں میں روکنے والا کہ میں اللہ کے حکم پر بال نہ کاٹوں. اور اس نے کٹوائے، اس کو روکنے کا، منع کرنے کا، اس کے والد کا میرے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب بچے کو شروع سے ہی آپ نے ایک دلدل میں دھکا دے دیا، اس کے بعد پچھتانے کا فائدہ کیا؟ تو اللہ کے احکامات پر اس قسم کا اعتراضات یہ اس استسلام کے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جو کل ہم نے پڑھا تھا، یہ ہوتا ہے اصل کہ اللہ نے کہا یہ کام کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد اللہ سے سوال نہیں ہوتا. ان کا اعتراض ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں کون کہنے والے؟ یہ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، مشرکین مکہ بھی ہیں اور یہودی، ان کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ دونوں کا مسئلہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے اس وقت مشرکین کو بھی مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ اگر ابراہیم علیہ السلام کا اتنا نام لیوا شخص ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر شدہ گھر کو چھوڑ کر اس نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا ہے؟ اور قبلے کی تبدیلی کے بعد یہودیوں کا اعتراض ہے، اور اس کے بعد مشرکین کو بھی ان کا ایک شوشہ ہے کہ قبلے کی تبدیلی ہو گئی، چونکہ اب یہ بیت المقدس کو چھوڑ کے ہمارے قبلے کی طرف آ گئے ہیں، مشرکین مکہ ہمارے قبلے کی طرف آ گئے ہیں، تو ان قریب یہ ہمارے دین کی طرف بھی واپس پلٹ کے آ جائے گا. یعنی اسلام کو چھوڑ کر واپس جو ہمارا دین چلا آ رہا ہے، دین ابراہیمی، انہوں نے اس کو ہی قبول کرنا ہے. تو یہ اعتراض ان قریب آپ کے سامنے ہوگا. کبھی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کو پہلے سے تیار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جی آگے آپ کے سامنے مشکلات آئیں گی، آپ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، تو ان مشکلات کو انسان پہلے سے سامنے رکھے اور ان کا حل بھی رکھے. اگرچہ سوال جو تھا وہ بے وقوفی والا تھا، کیونکہ اللہ نے بے وقوف کہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے جواب دیا، کیونکہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انگلی اٹھنے کا معاملہ ہے. تو اللہ نے فرمایا سیدھی سی بات ہے، اللہ آپ کو بیت المقدس کا ہے، اللہ آپ کو بیت اللہ کا ہے قبلہ. للہ المشرق والمغرب، دونوں جہات اللہ کی ملکیت ہے. بیت المقدس کو قبلہ کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے. بیت اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. قبلہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، انشاءاللہ آگے باتیں اگلی آیات میں آ رہی ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے امت وسط. امت وسط، ویسے اس کا وسط کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں درمیان میں، درمیانی چیز، مڈل. لیکن اس کے 3 مفاہیم بیان ہوئے. ایک تو حدیث میں بیان ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی تھی، بخاری کی حدیث ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے، طویل حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمایا تھا کہ امت وسطا ای عادلہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت عادل بنایا ہے، انصاف کرنے والی امت. اس کا ایک معنی ہے وہ امت جو امت خیر ہے. وسط کا معنی خیر بھی ہوتا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. امت کا ایک تیسرا، وسط کا ایک تیسرا معنی ہے، اور وہ اسی وسط درمیانے سے ہے کہ معتدل امت، افراط اور تفریط، نہ اس طرف ایکسٹریم پر ہونا، اس طرف بالکل نیچے ہو. اور آپ دیکھیں گے عقائد اسلامیہ کے اندر مثال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں نے چونکہ ان کے والد نہیں تھے تو ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ، اور یہودیوں نے چونکہ ان کے والد نہیں تھے تو انہوں نے ان پر، ان کی والدہ پر جھوٹا الزام اور تہمت لگائی. مسلمان اللہ نے ان کو ہدایت دی، ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، کہ نہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی یہ کوئی ان کی نسبت غلط ہے، نہ ان کی والدہ کا کریکٹر خراب ہے. یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، ہیں بندے ہی ہیں انسانی، اللہ نے ایک نئے انداز سے ان کو تخلیق کیا ہے. تو یہ ہر چیز میں آپ کو اسلام بھی درمیان میں ملے گا، نہ افراط میں ہوگا نہ تفریط میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا. جو امت عدل معنی میں نے ذکر کیا، انصاف کرنے والی امت، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا. اس کے پیچھے ایک حدیث ہے جو انشاءاللہ آگے ہم آپ کو ذکر کرتے ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو اور لوگ تم پر گواہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ ذکر فرمایا کل قیامت کے نوح علیہ السلام آئیں گے، ان کی قوم ہوگی. تفصیلی حدیث ہے، میں نے اپنی قوم کو دین پہنچایا، قوم انکار کر دے گی، نہیں جی ہمیں تو کوئی دین نہیں آیا. اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا کہ کوئی گواہ ہے، تم نے دین پہنچایا تو کوئی گواہی دے انسانوں میں سے. تو انبیاء فرمائیں گے ہماری گواہی امت محمدیہ دے گی.
امت محمدیہ کیسے دے گی؟ انہوں نے دی، امت محمدیہ گواہی دے گی، ان گواہوں میں میں اور آپ بھی اللہ کرے ہو، اگر ہمارا ایسا ایمان ہو، ایسا تقویٰ ہو۔ پوچھا جائے گا بھئی تم نے گواہی کیسے دی؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو اس وقت موجود ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ہمارا جواب یہ ہوگا انسانوں کا، امت محمدیہ کا، یہ گواہی ہم اس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہم پر نازل فرمایا تھا اس پر ہمارا ایمان ایسے ہی تھا جیسے ہمارا آنکھوں دیکھی چیزوں پر ایمان ہوتا ہے۔ 100% ایسا ہوا ہے، یہ آئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے کہ ان کی گواہی بالکل سچی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی گواہ ہوں گے کہ میں نے پورا دین، یہ باتیں، یہ انبیاء کا آنا، ان کا دعوت دینا، یہ پورا حق طریقے سے ان تک پہنچایا ہے۔ باقی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید حاضر ہیں، تو حاضر تو وہ، گواہ تو وہ ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے شہداء کہا ہے کہ پوری امت شہداء ہے، تو اس کا مطلب پھر پوری امت ہی حاضر ہوگی۔ میں اور آپ بھی ہر وقت حاضر رہے، حاضر ہوں گے۔ اس دور میں بھی حاضر تھے جب نوح علیہ السلام آئے تھے۔ تو اس قسم کی استدلالات جو قرآن و حدیث کے بالکل منافی ہوں، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، شان اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ میں جھوٹے قصے کہانیاں گھڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کرنے کی کوشش کروں۔ آپ کا مقام صراحت کے ساتھ سادے الفاظ میں قرآن مجید میں بہت اچھے انداز میں بیان ہوا ہے، اور وہی مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل۔ تو وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، الا لنعلم، تاکہ ہم یہ جان سکیں، من یتبع الرسول، کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن، ان لوگوں میں سے، ینقلب علی عقبیہ، جو پھر جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل۔ جس قبلے پر آپ تھے ہم نے اس قبلے سے آپ کو پھیر کر اس چینجنگ جو کی، اس میں دونوں طرح کی آزمائشیں ہیں۔ 17-16 مہینے جو آپ بیت المقدس کی طرف رہے، آپ کے ساتھ اکثر آنے والے مکہ کے مہاجرین تھے یا انصار کے تھے، ان کی خواہش بھی بیت اللہ تھی۔ اب وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، کون ہے کہ جو اللہ کی مان رہا ہے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی آزمائش تھی، پھر یہود کے لیے بھی آگے آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ چیک کرنا چاہتا ہے، اللہ کے علم میں تو ہے، لنعلم، ہم جاننا چاہتے ہیں، اللہ کو علم نہیں حاصل کرنا ہے یہاں پر، اللہ کے پاس علم پہلے سے ہے۔ لیکن جو جزا اور سزا ہوتی ہے، جو میرے اعمال پر مجھے ثواب ملے گا، میرے اعمال پر جو مجھے سزا ملے گی، وہ جب میں کروں گا جب ملے گی، وہ اللہ اپنے علم کے مطابق نہیں دے گا۔ تو اس لیے اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اب دیکھو کون ہے جس نے رسول کی بات کو مانا اور کون ہے جس نے رسول کی بات کا انکار کیا۔ اس کو کہتے ہیں استسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ یہ قبلہ ہے، یہ مان لیا، کہا یہ قبلہ نہیں، یہ قبلہ ہے، اس کو مان لیا جائے، اس کو مان لیا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ چیز یقیناً بہت بھاری اور بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ کی طرف سے جن کو رہنمائی ہوئی۔ یہ قبلہ چینج کرنا بھی بہت بھاری ہے، اور بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو بنانا بھی بھاری تھا، بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف جانا بھی، پھر آگے اعتراضات کا سامنا کرنا، پھر آگے یہودیوں کے اعتراضات کو دیکھنا، یہ بھی بڑا مسئلہ تھا، بہت پیچیدہ، بہت بھاری مسئلہ تھا۔ اس کی پیچیدگی کو اور اس کے مسئلے کی نزاکت کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ پچھلا پارہ آدھے سے زیادہ جو ہم پڑھ کر آئے ہیں، پورا کا پورا میں نے ذکر کیا، ایک طرح کی تمہید تھی صرف اس مسئلے کے لیے، جس میں یہودیوں کے پورے کریکٹر کو واضح کیا گیا، اور آخری پاؤ ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا، وہاں سے تو اس مسئلے کی ایک طرح سے ایک گہری تفصیل کے ساتھ بات شروع ہو گئی تھی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ نہیں ہے ضائع کرنے والا تمہارے ایمان کو، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہارے ایمان کو۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، اور یہ بھی سیدنا براء ابن عازب کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث ویسے آگے آنی تھی، اب میں نے یہیں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے پڑھتے رہے، نیت آپ کی، سوچ، دعا، جو اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے، پھر اس کے بعد وحی نازل ہوئی اور بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی مدینہ کے اندر، وہ عصر کی نماز تھی۔ اس کے بعد نماز پڑھ کے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہوا، اور پھر وہ ایک مسجد کی طرف گیا، جو لوگ نماز میں تھے ان کو نماز میں حالت رکوع میں اس نے بتایا کہ الا ان القبلۃ قد تحولت، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو وہ نماز کے دوران ہی گھوم گئے،
اچھا، بخاری میں الفاظ ہیں فجر کی نماز کے قباء کی مسجد کے لیے. صحیح بخاری میں ہے کہ ایک آدمی پھر قباء مسجد کی طرف گیا، صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، وہ ابھی تک بیت المقدس کی طرف. اور قباء جو ہے وہ مدینہ شہر سے باہر کا علاقہ تھا. آج تو مدینہ شہر کے اندر ہے، اس دور میں مدینہ سے باہر کا علاقہ تھا. فجر میں وہاں پہنچ کے اس نے دیکھا کہ ابھی تک وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو اطلاع دی کہ آپ نے نماز کو بیت اللہ کی طرف پڑھنا ہے. اللہ کے رسول کے اوپر کل شام میں وحی نازل ہو چکی ہے. اور صحیح مسلم میں ہے بنی سلمہ کا، مسجد بنو سلمہ کے حوالے سے کہ بنو سلمہ کا قبیلے کا شخص، وہ بھی فجر میں ہے کہ فجر کے وقت وہ پہنچا تو اس نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف، تو اس نے آ کر ان کو کہا کہ قبلے کو چینج کر لو، تو وہ بھی نماز کے اندر گھوم گئے رکوع کی حالت میں. یہ دو مسجدوں کے اندر ایک وقت میں دو نمازیں پڑھی گئی ہیں. ایک جس کو ہم مسجد قبلتین کہتے ہیں، جب ہم مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک مسجد قبلتین ہے جس کی زیارت ہوتی ہے، وہ مسجد بنی سلمہ ہے. اس دور میں جو بنو سلمہ قبیلہ تھا، یہ ان کی چھوٹی سی ایک مسجد تھی اپنی، یہیں پہ وہ پانچوں نمازیں پڑھتے تھے. جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جایا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا کہ دوران نماز ان کو قبلے کے تبدیل ہونے کی اطلاع ملی. ایک ہی ثقہ عادل شخص نے اطلاع دی، بتایا کہ جی اس طرح سے چینج ہو گیا معاملہ. نماز کے اندر ہی انہوں نے سنا، اور نماز کے اندر ہی آدھی نماز ادھر پڑھی تھی اور آدھی نماز وہ بقیہ حصہ انہوں نے بیت اللہ کی طرف پڑھا. اور ایک واقعہ ہے مسجد قباء کا، وہاں پر بھی اسی طرح سے نماز کے دوران قبلے کی چینجنگ ہوئی اور پوری ڈائریکشن چینج ہے. میں نے آپ کو کل بھی ذکر کیا تھا کہ جو بیت المقدس ہے وہ شام علاقہ جس کو کہا جاتا تھا اس دور میں، جو آج فلسطین ہے، شام کے علاقے کی طرف جو مدینہ سے اس کی ڈائریکشن شمال کی جانب ہے، وہ اس طرف رخ تھا، اور بیت اللہ جنوب کی جانب ہے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے. تو وہ بالکل ایک سائڈ سے دوسری سائڈ دوران نماز ہی انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا تھا. اس میں بہت سارے مسائل استنباط ہوتے ہیں. اس ایک واقعے سے بے شمار نماز کے مسائل کا اہل علم نے اس میں سے ذکر فرمائے ہیں. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں ان کی گہرائی اور تفصیل میں جاؤں. بہرحال جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی خاص طور پر اس موقع پر بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم انسان کے پاس جس کیفیت میں آ جائے، جس انداز میں آ جائے اور جس حالت میں آ جائے، انسان کو پھر چوں چرا نہیں کرنی چاہیے کہ جی ایسا کیوں ہوا. صحابہ کرام کا جو ایمان جس کے حوالے سے یہودیوں کا کہا گیا تھا کہ ان جیسا ایمان لاؤ، کہ اعتراض تو دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ نماز پوری کر کے پھر دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، بعد میں بات ہو جائے گی. اطلاع آ گئی کہ چینج ہو گیا ہے، اب چینج ہو جانا ہے، دوران نماز ہی گھوم گئے. اعتراض تو دور کی بات ہے، اپنے اس عمل کو آدھے کے اندر چھوڑ کے آدھے کے اندر ہی چینج کر لیا. ایسا ایمان اللہ کو چاہیے. دوسرا مسئلہ جو اس ٹکڑے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو سیدنا براء نے ذکر فرمایا کہ اب ان صحابہ کو تھوڑی سی فکر ہوئی، ان کو اپنی بھی فکر ہوئی اور ان کی بھی فکر ہوئی جو ان کے بھائی دنیا سے چلے گئے تھے. اپنی فکر یہ ہوئی کہ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی ان کا کیا ہوگا، اب تو قبلہ بیت اللہ ہو گیا. اور جو ہمارے اس دوران بھائی احباب دوست دنیا سے رخصت ہو گئے، جنہوں نے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی، بیت اللہ قبلہ ہی نہیں بنایا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. وہ بھی تم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے پڑھی تھی، یہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے چینج ہوا ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہ یہاں پر نماز کے لیے لفظ ایمان کو تعبیر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، مراد نماز ہے. عمل خاص طور پر ایمان کا حصہ ہے، اور خصوصی طور پر، انتہائی خصوصی طور پر نماز وہ چیز ہے جو ایمان کی خصوصی علامت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اسی لیے ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ ایمان کا لازمی جز ہے نماز. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت ہی شفقت کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. لوگوں کے اوپر اس کی مہربانیاں بے شمار ہیں، جس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نمازوں کو قبول فرما لیا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجهك في السماء، آپ کے چہرے کا پھرنا پلٹنا بار بار آسمان میں. آپ اپنی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر جو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی جانب جس کی آپ چاہت کر رہے ہیں، جو آپ کو خوش کر دے گا،
جس قبلے کی آپ کے دل میں خواہش ہے اب آپ اس کی طرف رخ کر لیجئے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب حکم ہے کہ پھیر لیجئے وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ اللہ سے محبت کا ایک انداز ہے. جب انسان کو اللہ سے کچھ چاہیے ہو، دعا ہو، نماز کے علاوہ، نماز میں نگاہیں بلند کرنا، آسمان کی طرف دیکھنا، اس میں سخت وعید ہے. اس کے علاوہ آپ دعا کر رہے ہیں، کوئی اپنی خاص دل کی کوئی چاہت ہے، کوئی لگن ہے، آپ کا اللہ سے کوئی معاملہ ہے، اس میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں. کوئی ظلم کی فریاد ہے، اس میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں. یہ خلاف شریعت اور خلاف سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. اس لیے یہ اللہ سے مانگنے کا ایک خوبصورت انداز ہے، اللہ سے التجا کا ایک انداز ہے. بعض اوقات انسان دعا واقعتاً کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ صرف دل میں کچھ آرزویں اور تمنائیں ہوتی ہیں، اور حسرت کے ساتھ انسان جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. یہ فطرت ہے انسان کی، مانگتے ہوئے اس کی دل کی آرزو بھی، ہاتھ بھی، سوچ بھی، نگاہیں بھی سب آسمان کی طرف جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر ہے. اللہ نے فرمایا اس قبلے کو جو آپ کی چاہت ہے ہم آپ کو عطا کرتے ہیں. اب مسجد حرام کی طرف آپ کا رخ ہوگا. ان الفاظ سے بھی اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ مسجد حرام بیت اللہ کے گرد بنی ہوئی مسجد ہے. جو شخص بیت اللہ سے دور ہے، جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے وہ ڈائریکشن ہی کافی ہے. یعنی 100% آپ کو شعور ہو جائے. جیسے بعض اوقات آتا ہے کہ جی آج رات کو چاند اتنے بجے بالکل کعبہ کے اوپر ہوگا، دوپہر کو 2:30 بجے سورج بالکل کعبہ کے اوپر ہوگا. تو آپ اپنے ملک سے، اپنے شہر سے اس وقت جس طرف سورج ہو اس طرف آپ، اور آج کے دور میں بہت سارے قبلہ ڈائریکشن نکالنے والے ماہرین ہیں، وہ آپ کو بالکل پرفیکٹ ڈائریکشن کے اندر 0 ڈگری پر لا کر آپ کو بیت اللہ کی طرف. اچھی بات ہے. لیکن نہ بھی ہو تب بھی اگر آپ کبھی سفر میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کسی نے بتایا جی قبلہ کس طرح ہے، اس طرف ہے، 19-20 کا فرق انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بیت اللہ میں ہوتے ہوئے کعبہ آپ کے سامنے اگر ہے تو پھر انسان کو بالکل کعبے کی ڈائریکشن میں اپنے آپ کو اس رخ میں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب آپ کا رخ ہو جائے. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، لہذا اب جہاں کہیں بھی ہو. پہلا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، دوسرا حکم اب پوری امت کے لیے ہے. لہذا اب جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی اب تم سب ہو، تو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو پھیر لو اسی جانب، مسجد حرام کی جانب. رہی بات اب اعتراضات کی، یہودیوں کی، تو وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ بات یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، یہ ان کے پروردگار کی طرف سے بالکل سچی بات ہے. بتاتے نہیں ہیں، آگے آ رہا ہے، چھپاتے ہیں. یہ اس کی تفسیر میں، اس ٹکڑے کی تفسیر میں کئی اہل علم نے، کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ چیز ان کے علامات آخری نبی کی علامات میں سے ذکر ہوئی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. یہ آخری نبی کی علامات میں سے تھی، اور یہ چیز وہ جانتے ہیں کہ آخری نبی کا قبلہ بیت المقدس نہیں رہے گا، بیت اللہ ہوگا. اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز ہم نے پہلے ہی آپ کی نبوت کی علامات میں، آخری نبی کی علامات میں، ان کے صحیفوں میں ذکر فرما دی تھی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ان کے اعمال سے جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو چھپا رہے ہیں دین کو، اللہ غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ لے بھی آئیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے ہر آیت، ہر دلیل، ہر نشانی، ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. آپ ان کے سامنے 1000 دلیل لا کر رکھ دیں، انہوں نے نہیں ماننا. کیوں؟ کیونکہ جو شخص اپنی خواہش پر چل رہا ہو اس کو کوئی منوا ہی نہیں سکتا. جہاں بات دلیل کی ہو رہی ہو تو وہاں تو سمجھنا اور سمجھانے کا سلسلہ چل سکتا ہے. اسی لیے جو ادب الخلاف میں اہل علم لکھتے ہیں، اختلاف کے جو آداب ہوتے ہیں، اس میں یہی لکھتے ہیں کہ جب تک انسان اختلافات کے اندر دلیل سے بات چیت چل رہی ہو اور سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ ہو تو گفتگو کی جائے. لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ مسئلہ اب سمجھنے سمجھانے سے زیادہ انا، اپنا غلبہ، اپنی فتح، اپنی جیت کی طرف جا رہا ہے، اپنے آپ کو منوانے پر جا رہا ہے، وہاں انسان کو چاہیے، عقل مند کو، خاموش ہو جائے، کیونکہ اب سمجھنے سمجھانے کا، بتانے کا، دلیل دینے کا کوئی فائدہ نہیں رہا.
یہ اختلاف کے آداب. اسی لیے جو مشہور ترین ہے نا امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ میرا علماء سے اگر بحث مباحثہ ہوتا ہے تو میں غالب آ جاتا ہوں, میں جیت جاتا ہوں, کیونکہ بات دلیل سے ہو رہی ہوتی ہے, میں اپنی دلیل سمجھا دیتا ہوں. لیکن جب کسی جاہل سے گفتگو ہو رہی ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اس سے جیتنا ناممکن ہوتا ہے. وہ ہمیشہ مجھے ہرا کے نکل جاتے ہیں. ہرا سے مراد یہ ہے کہ وہ مجھے سنتا اور سمجھتا ہی نہیں ہے. یہاں وہی بات ہے, یہ اپنی خواہشات کے اسیر ہیں. خواہشات کے پیچھے چلنے والا اس کو دلیل فائدہ مند, اس کو دلیل سے نہیں سمجھایا جا سکتا. رہی بات آپ کی تو وما انت بتابع قبلتہم, یہ اعتراض تو وہ بھی کر سکتے ہیں نا یہودی کہ اگر ہم آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کر رہے تو کون سا آپ ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں. اگر ہم خواہشات کے پیروکار ہیں تو آپ بھی خواہشات کے پیروکار ہیں. آپ بھی قریش والے ہو کر, مکہ والے ہو کر آپ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما انت بتابع قبلتہم, آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. آپ ان کے قبلے کی پیروی کیوں نہیں کریں گے بیت المقدس کی؟ کیونکہ آپ کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے. وہ کیوں بیت اللہ کی قبلے کی طرف رخ نہیں کر رہے, آپ کو نہیں مان رہے؟ ان کی خواہشات کی وجہ سے. بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا چکر ہے. آپ خواہشات کی پیروی کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ پہلے 16-17 مہینے آپ نے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. یہ فرق ہے آپ میں اور ان میں. اب آپ نے جو چینج کیا ہے اور آپ نہیں کریں گے, وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے, آپ کی خواہش کی وجہ سے نہیں ہے. رہی بات ان کی تو وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض, ان کے کچھ لوگ وہ پیروی کرنے والے نہیں ہیں کچھ لوگوں کے قبلے کی, یعنی آپس میں ہی یہ ایک دوسرے کے قبلے کے مخالف ہیں. ویسے تو بیت المقدس جہت فلسطین شام یہ ایک جہت ہے, لیکن جو تفصیلات ہیں اگر آپ آج بھی آج کے یہودی اور عیسائیوں کے قبلے کی تعین کے اندر جائیں تو وہ دیوار گریہ ان کا خاص قبلہ ہے یہودیوں کا, اور عیسائیوں کا قبلہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہودی جس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں. اس سے ہٹ کر الگ سے سائڈ پر ایک اور الگ سے جگہ ہے جو ان کا مشرقی جانب کی سائڈ پہ ان کا الگ قبلہ ہے. عیسائیوں کا الگ ہے, یہودیوں کا الگ ہے, بس ہے بیت المقدس. بیت المقدس میں ایک نہیں ہے. تو اگر ایک ہوتے انبیاء کے ماننے والے, تم سب ایک ہوتے, تمہارا قبلہ بھی ڈائریکشن بھی ایک ہونی چاہیے تھی, ایک ہی جگہ پر. جیسے ہم بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے, سب کی سمت ایک ہے, سب یعنی کوئی بھی فرقہ ہو ہمارے کسی بھی فرقے میں الحمدللہ یہ اختلاف نہیں ہے. یہ ایک مسلمہ چیز ہے کہ قبلہ بیت اللہ ہے, اور کسی بھی سائڈ سے ہو انسان, یمن کی سائڈ سے ہو تب بھی وہ بیت اللہ کی طرف آئے گا, وہ یورپ کی سائڈ سے ہو تب بھی وہ بیت اللہ, وہ چائنا کی سائڈ سے ہو, رشیا کی سائڈ سے ہو, وہ آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ یا انڈونیشیا اور ملیشیا کسی بھی سائڈ سے ہو, اس نے رخ بیت اللہ کی طرف ہی کرنا ہے, اور کسی کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی کہ چلو ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ مداہنت کا, انسان سستی کا, کچھ ہلکے پن کا, کہ ناراض نہ ہو جائیں, بھاگ نہ جائیں, ان کو ملا کر رکھو, ساتھ جوڑ کر رکھو. چلو کوئی 2 نمازیں ادھر کر لو, 1 نماز ادھر کر لو, آدھی نماز یوں کر لو, ملا جلا کے کوئی بات بن جائے, اتحاد اتفاق کی. اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, من بعد ما جاءک من العلم, بعد اس کے جو آپ کے پاس علم آ گیا, انک یقیناً آپ اذن اس وقت لمن الظالمین, ظالموں سے ہو جائیں گے. یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اس سے ملتی جلتی آیت 2 دن پہلے بھی ہمارے سبق میں گزری ہے. 2 چیزوں میں فرق کیجیے. ایک ہوتا ہے کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں, آپ کا مخالف ہے, اس کے دل کو اپنے لیے نرم کرنا, وہ آپ اپنے اخلاق سے کریں گے. اور ایک ہوتا ہے انسان کا مداہنت کا شکار ہو جانا, اس اور جو ثوابت دین ہے ان پر کمپرومائز کر لینا. ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. مخالف سے آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے, سمجھاتے ہوئے احترام ہونا چاہیے, گفتگو نرم ہونی چاہیے, نرم لہجہ ہونا چاہیے, لیکن اس کا معنی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو حق کی دعوت ہے اس کو ہی دبا دیں کہ اگر میں نے حق بول دیا, حق کی صراحت کر دی, کوئی اللہ کا دین صحیح معنی میں بیان کر دیا تو یہ اٹھ کے چلے جائیں گے, ان کو برا لگے گا, ان کو محسوس ہوگا. میں دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں, میں دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے آیا ہوں. باقی لوگوں کو راضی کرنا مشہور مثال ہے جیسے ترازو کے اندر جو کیا کہتے ہیں اس کو, مینڈک تولنے کے برابر ہے. مینڈک آپ کبھی ایک کو ڈالتے ہیں دوسرا نکل کے اڑ کے بھاگ جاتا ہے. مینڈکوں کا اسی طرح آپ ساری انسانیت کو راضی اور خوش نہیں کر سکتے. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پہچانتے ہیں, کما یعرفون ابناءہم, جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. آپ کے بیٹے ہیں, آپ میں سے اکثر احباب جو میرے سامنے بیٹھے ہیں سب صاحب اولاد ہیں,
اور سب آدمی، آپ کا بچہ اگر 1000 بچوں کے اندر کھڑا ہو، آپ پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے؟ کوئی پریشانی ہوگی نہیں آپ کو، یہ میرا بیٹا ہے، پتہ نہیں کسی اور کا ہے یا کسی اور کا تو نہیں آ گیا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ یہ لاکھوں انبیاء کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیاہی سچا جاننے والے لوگ ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابنا، بالکل سچا جانتے ہیں، کیونکہ آپ کی نشانیاں بالکل برحق ان کے ساتھ، یعنی حتیٰ کہ آخری نشانی جو تحویل قبلہ کی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، وہ بھی پوری ہو گئی۔ لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، مصیبت یہ ہے کہ ان کا ایک گروہ، ایک جماعت ان میں، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے لیکن حق کو وہ چھپا جاتے ہیں۔ اور حق کے چھپانے والے کا مسئلہ، جب یہ مسئلہ بالکل اینڈ ہو رہا ہوگا، یہ باتیں جب آخر میں، آج اگر ہم پہنچ گئے تو انشاءاللہ آج ہی وہ آیت پڑھ لیں گے، تو اس آیت کے اس مضمون کے پورے آخر میں حق کو چھپانے کی وعید کا ذکر اسی لیے کیا جائے گا کہ یہودیوں نے اس سارے مسئلے میں اسی سے کام لیا ہے۔ رہی بات آپ کی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو الحق من ربک، حق یہ سچ ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، ذرہ برابر بھی شک میں مبتلا مت ہوئیے گا۔ یعنی ان یہودیوں کی چالوں کے اندر، ان کی باتوں میں آ کر کے ان کو اللہ نے سچا دین دیا ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ دین کو چھپانے والے ہیں۔ بعض اوقات ہم بھی ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں ان یہودیوں کے متعلق، تو ان کے جب دور حاضر کے کچھ یہودیوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایسے کذاب ہیں، قرآن کے اندر جو ان کے متعلق باتیں نازل ہوئی جھٹلا دیتے ان کو، ہمارے یہاں تو اس طرح تھا ہی نہیں، ہماری تو تاریخ میں ایسا کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ اب آدمی تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھٹک کے رہ جاتا ہے کہ یار یہ کہہ رہا ہے، اس طرح تھا ہی نہیں قرآن میں، وہ کہہ رہے ہیں قرآن جھوٹ بول رہے، تو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھا ہے۔ یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، چھپاتے ہیں، حق کبھی بیان نہیں کرتے، اسی لیے کبھی بھی ان پر بھروسہ اور اعتماد مت کیجیے۔ آپ کے پروردگار نے جو آپ کو حق دیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک مت کیجیے، اور اب بیت اللہ قبلہ ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے وجہہ ہے، متوجہ ہونے کی جگہ ہے، قبلہ ہے، ہوا مُوَلِّيهَا، وہ اس کی جانب اپنا رخ کرنے والا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ یہ قبلہ جو ہے، یہ اب جب ہم پوری بحث پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو آگے اس کے بعد پھر ایک اور آیت آئے گی کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، جھگڑا یہ نہیں ہے کہ تم بیت اللہ قبلہ بناؤ، بیت المقدس قبلہ بناؤ، یہ تو ایک ظاہری چیز ہے، اصل نیکی تو اس کے بعد کی چیز ہے۔ تو یہ قبلے کی بات ہو گئی، ہر ایک قوم اور ملت کو اللہ نے قبلہ دیا ہے، ہر دین والوں کو قبلہ ملا ہے، آپ کو آپ کا قبلہ مل گیا، تو اس میں یہ اعتراض کی بات ہونی نہیں چاہیے کہ جی ان کا قبلہ ہم سے الگ کیوں ہوا، اور ہر ایک کو اس کا دین ملا ہے۔ اصل چیز ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے اندر آگے بڑھنا۔ جیسے آپ اپنے بچے کو چاہتے ہیں نا، وہ اسکول جاتا ہے، میرا بچہ فرسٹ آئے، میں سرخرو ہو جاؤں، یا بچہ بھی پڑھتے ہوئے چاہتا ہے میں فرسٹ آ جاؤں۔ بزنس کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جس لائن کا بزنس میرا ہے اس میں ٹاپ پر ہوں۔ مومن ٹاپ پہ آگے ہونا چاہتا ہے نیکیوں کے معاملے میں، کبھی بھی وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ جو دنیا میں نیکیوں میں آگے ہوگا، کل قیامت کے دن جنت میں بھی وہ آگے ہوگا۔ والسابقون السابقون، جو یہاں سابق ہے، جو یہاں آگے ہے، جو یہاں جیت رہا ہے، وہ کل وہاں بھی جیتے گا۔ اس لیے نیکی کے اندر آگے بڑھنا یہ اصل چیز ہے، اس چیز کے اوپر توجہ دو۔ یہ ظاہری جھگڑا، یہ گفتگو، مناظرہ، یہ اعتراض، یہ اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود نیکیاں ہیں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی کہیں تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، تم سب کو لے آئے گا اکٹھا کر کے۔ اس کے دونوں مفہوم ہیں، کل قیامت کے دن کا بھی مفہوم ہے کہ تمہارا یہ جھگڑا جو دنیا کا ہے، نیکیاں کر کے آؤ، کل قیامت کے دن سب کے سب تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور دوسرا مفہوم دنیا کے اعتبار سے ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا، دنیا کی کسی سائڈ میں کسی کونے میں مسلمان ہوں گے، اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا ایک قبلے کے اوپر۔ ابھی جیسے نماز کا وقت ہوگا، ہم جیسے اس ملک کے، شہر کے، اس جہت کے، اس سائڈ کے جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، وہ سب کا سب اتفاق ہو جائے گا، سب کا اتحاد ہو جائے گا، اور بیت اللہ قبلہ ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب آپ جہاں سے بھی نکلیں، ومن حیث خرجت، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں سے بھی نکلیں، اپنے چہرے کو پھیر لیں مسجد حرام کی جانب۔ یہ دوبارہ حکم ہے، اس کے اندر کئی اہل علم نے، کئی اہل تفسیر نے، یہ 3 دفعہ یہ حکم آیا ہے۔ اگلی آیت میں بھی حکم آ رہا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیریں، پہلے بھی آیا، یہ دوسری مرتبہ اگلی تیسری آیت میں آ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسخ کا حکم تھا، بعض علم کہتے ہیں دوسری مرتبہ میں
سفر کا ہے کہ سفر میں بھی کہیں بھی عربی ہوں، یہ صرف مدینہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ ہوں، آپ نے بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور تیسری آیت میں تمام مسلمانوں کو تاکیدی حکم دیا گیا کہ تم سب نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور جاہلوں کے، ظالموں کے اعتراضات کی طرف توجہ نہیں دینی۔ اور بھی اس میں اہل علم نے گفتگو ذکر کی ہے، تفصیلات ذکر کی ہیں۔ بہرحال مسئلہ چونکہ اہم ہے، مسئلہ چونکہ پیچیدہ ہے، اور قبول کرنا، جس طرح سے آپ تاکیدیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کو اس کی نزاکت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ تو اس کے لیے بار بار تاکید کے ساتھ بتا دیا گیا کہ قبلہ صرف اور صرف اب بیت المقدس ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قبلہ اب نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی قبلہ جو ہے، اب یہی جہت جو ہے مسجد حرام کی طرف رخ کرنا، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے بالکل سچا فیصلہ ہے، یہی درست ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وہاں تھا چند آیات پہلے، اللہ یہودیوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ تمہارے بھی اعمال سے غافل نہیں ہے، تم نے بھی اللہ کے حکم کو ماننا ہے، ان کی بھی ذمہ داری تھی اللہ کے حکم کو ماننا، انہوں نے نہیں مانا، تم مانو گے، اگر مان لیا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب رکھیے، آپ کا رخ، آپ کا جہت، آپ کی سائڈ مسجد حرام کی جانب ہو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم لوگ بھی جہاں کہیں ہو، سارے کے سارے مسلمانوں کو حکم ہے تم نے بھی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب رکھنا ہے۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے ظلم کیا، وہ تو اعتراض کریں گے۔ یہاں وہی دو باتیں ہیں جو میں نے شروع آیت میں کی تھیں۔ ایک ہے مسئلہ مشرکین مکہ کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ جو قبلہ اللہ کے حکم پر بنایا ہے، اب ان کے لیے دلیل یہ ہوگی، ظالموں کے لیے، ظالم وہ ہیں مشرکین جو کہیں گے اس نے اب ہمارے قبلے کو اپنایا ہے تو ہمارے دین کو بھی اب واپس پلٹ کے آ جائے گا، ہمارے پہلے قبلے کو چھوڑا تھا، ہمارے دین کو چھوڑا تھا، آج ہمارے قبلے کو اپنایا ہے تو ہمارے دین کو بھی اپنائے گا۔ اور لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی، تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہیں بچے گی۔ اس سے مراد یہودی ہیں، کیونکہ ان کی پاس صحائف کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، لہذا ان کے لیے پاس اب تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہیں بچی۔ ظالموں کے پاس رہے گا تھوڑا بہت مسئلہ، اور وہ مشرکین مکہ ہیں کہ وہ تم پر اعتراض رکھیں گے، کاش یہ واپس پلٹ آئیں گے، ہمارے دین کی طرف آ رہے ہیں، دیکھو آہستہ آہستہ ہماری چیزوں کو ماننا شروع کر دیا ہے، تو فلا تخشوہم وخشونی، ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، ان کے اعتراضات کی اب پرواہ مت کرو۔ یہ تو اعتراض ایسا ہے کہ وہ ایک مثال ہوتی ہے نا، وہ ایک باپ اور بیٹا گدھے پر جا رہے تھے، ایک لمبی چوڑی ایک کہانی بیان ہوتی ہے، تو اعتراض تو ہر حال میں انسان پر ہوتا ہی ہوتا ہے، چین سکون سے آپ کو کوئی بیٹھنے نہیں دے گا۔ آپ نے اگر کسی کی پرواہ کرنی ہے تو وہ رب تعالیٰ ہے، اللہ کے احکامات کی پرواہ کرنی ہے، اللہ راضی ہے یا نہیں ہے میرے عمل سے، میں نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں اتمام نعمت کروں تم پر، یہ میں اتمام نعمت کر رہا ہوں، تمہیں میں نے امت وسط بنایا، تمہیں میں نے صحیح قبلے کی رہنمائی دی، تمہیں میں نے جمعے کا دن عطا کیا، یہودی عیسائی اس جمعے کے دن کی عبادت سے غافل رہے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم صحیح ہدایت پر چلتے رہو، کما ارسلنا فیکم، اسی طریقے سے جیسے ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا۔ یہ نعمت کا اتمام، بیت اللہ صحیح قبلہ تمہیں دیا، آخری نبی تمہارے اندر بھیجا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اسی نے کئی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جس کو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، ایمان ہے۔ ایک انسان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر وہ شمار کرے کون سی ہے تو وہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت تھی بیت اللہ کی قبلہ بنانے کی، یہ بھی تمہیں عطا کر دی، اور بھی تم اپنی نعمتوں کا اتمام کیا، جس طرح سے پہلے اللہ نے تم پر نعمت کی تھی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ بھیجا تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول، تمہارے لوگوں میں سے، قریش میں سے، عرب میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر تلاوت، تمہارے سامنے تلاوت کر کے تمہیں ہماری آیات پڑھ کے سنا رہا تھا، وَيُزَكِّيكُمْ، اس نے تمہارا تزکیہ بھی کر رہا تھا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی بھی تعلیم دے رہا تھا۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو آپ نے کل پڑھے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کے اندر کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم،
اس دعا کی تکمیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو بھیج دیا، اس رسول نے وہی کام کیے جو ان کے بڑوں نے دعا میں فرمایا تھا کہ اللہ وہ آ کر یہ کام کریں۔ البتہ وہاں پر تزکیے کا ذکر آخر میں تھا، یہاں پر تزکیے کا ذکر پہلے ہے۔ جب انسان کا اندر سے پاک صاف ہو جاتا ہے نا، گندگی پاک ہو جاتی ہے، پھر قرآن و حدیث سمجھنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب انسان کا اندر سے پاک تزکیہ ہو جائے، تزکیہ یہی ہے کہ اندر اللہ بس گیا، اندر اخلاق اچھے ہو گئے، بدعات اور خرافات سے پاک ہو گیا، دل صاف ستھرا ہو گیا، اس کے بعد جو انسان کو نعمت نصیب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ انسان کو قرآن و حدیث پھر صحیح معنی میں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کا دل پاک صاف نہیں ہوتا اس کو قرآن مجید کی تلاوت تو ہوگی لیکن اس کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے کتاب و حکمت سے فائدہ نہیں ہوگا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور یہ رسول تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جن کا تمہیں علم نہیں تھا، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اور جو اللہ کے دین میں نازل کردہ دین کے اندر خرافات شامل ہو چکی تھیں دین ابراہیمی کے اندر، ان کو ختم کیا گیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہذا آپ میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ ہمارا ذکر کرنا اللہ کا کیا ہے؟ یہ ذکر علم کہتے ہیں کہ ایسی عبادت ہے کہ نہ اس کے لیے کوئی وقت خاص ہے، نہ کوئی کیفیت خاص ہے، نہ کوئی انداز خاص ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، وضو ہے، بے وضو ہے، وہ انسان جو ہے وہ کسی بھی کیفیت میں ہے سوائے ایک کیفیت کے، اور وہ ہے کہ جب انسان اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے، جب وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، جب انسان اس معاملے کے لیے جائے تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں انسان اللہ کے ذکر کو نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ بے شمار اذکار ہیں، اور ہر ذکر کی اپنی ایک خصوصیت ہے، اپنی ایک خاص فضیلت ہے ہر ذکر کی، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ قرار دیا گیا ہے۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کا ہمارا ذکر کرنا کیا ہے؟ اللہ کا ہمیں یاد کرنا۔ وہ میں نے حدیث جو پہلے دن ہماری پہلی کلاس ہوئی تھی میں نے ذکر کی تھی، صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے، جب کوئی قوم اللہ کے گھر میں اکٹھی ہوتی ہے، چند لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ چار کام ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکونت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس محفل کو ڈھانپتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کے پاس جو اللہ کے پاس ہیں ان میں اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے، یہ میرے بندے ہیں۔ یعنی اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا لے کہ ہم جو یہاں روز بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا کہیں بھی اس طرح اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ ہمارا بھی ذکر کرے، اللہ ہمارا بھی اللہ کی بارگاہ میں نام لیا جاتا ہو۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت مت کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو، ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کی اتباع کرو۔ یہ قبلہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے تمہیں اس کی ہدایت دی ہے۔ اس کے علاوہ پورا دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، باقی تو پورا وجود ہی اللہ کی نعمتوں سے انسان کا بھرا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو اللہ سے صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ پہلے شکر تھا، اب صبر ہے۔ یہی دو انسان کی زندگی کے مراحل ہیں، آسانیوں میں نعمتوں میں شکر کرتا ہے، پریشانیوں میں صبر کرتا ہے۔ صبر کے لیے انسان کو پریشانیوں میں انسان کو اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اس کے دو راستے ہیں، ایک ہے نماز پڑھ کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا، خاص طور پر جب بھی کوئی پریشانی آتی، اذا حزبہ امر، جب بھی کوئی پریشانی کی خبر آتی، کوئی پریشانی والا معاملہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے، نوافل بھی پڑھتے۔ دوسرا جو ہے وہ صبر۔ صبر کا معنی ہے حبس النفس بما یجزع، انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے ان چیزوں سے جو اس کو بے صبرا کر دیتی ہیں، بولنا، چیخنا، اعتراض کرنا، اللہ کی شکوے شکایتیں کرنا، جگہ جگہ تھام لے، روک لے۔ اور یہ چیز پریکٹس سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایسا کر گیا انسان، اپنے آپ کو کنٹرول کر گیا، تو اس کو اور کچھ ملے نہ ملے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ اللہ کا ساتھ ہونا، اس کو سارے مفسرین نے ذکر کیا، معیہ خاصہ ہے، اللہ کی خصوصی معیت ہے، اللہ کا خصوصی ساتھ ہے، جو اس کی مدد، تائید اور نصرت کی شکل میں ہے، کہ اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہے۔ تو اس میں آپ کو ٹینشن والی بات، اب پھر صبر کے ساتھ صابر کو یہ پتہ چل جائے اللہ میرے ساتھ ہے،
آپ پریشانی میں ہوتے ہیں، میں مثال میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میں پریشانی میں ہوں، مجھے پتا ہے میرے ابا ہیں، والد ہیں، وہ دیکھ لیں گے، معاملے کو نپٹا لیں گے، میں بے فکر ہو جاتا ہوں، وہ سر پہ میرا ہاتھ ہے نا. تو یہ بے فکری ہر مومن کو ہونی چاہیے کہ میرے سر پہ میرا مالک، میرا مولا تو اللہ ہے، میرے ساتھ تو اللہ ہے، میرا مددگار تو اللہ ہے. اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، انسان کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، انسان بالکل نعمتوں میں زندگی، ایسا نہیں ہے. اللہ کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی انسان دنیا میں مر بھی سکتا ہے، شہید بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں ان کو اموات مت کہو، ان کو مردہ مت کہو. یعنی اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید جن کو کہا جاتا ہے، ان کو مردہ مت کہو، مر گئے، مردہ، یہ الفاظ ان کے لیے درست نہیں ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہو کیسے زندہ ہیں. جس کو اہل علم کہتے ہیں یہ حیات برزخیہ ہے. اس بارے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے ایک شخص نے سوال کیا، یہ آیت کیسے ہے، اس کا معنی کیسے ہے؟ چوتھے پارے میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز مروی ہے، جو چیز ثابت ہے، اس قسم کی ہے کہ ان کی روحیں ایک پرندے کے پیٹ کے اندر ہیں اور یہ جنت کے اندر گھومتے پھرتے ہیں. اللہ ان سے بار بار اللہ کی طرف سے سوال ہے کہ بتاؤ کیا چاہیے اور کوئی نعمت کی ضرورت ہے. ان کا جواب یہی ہوتا ہے اللہ جو کچھ عطا کر دیا بہت ہے. پھر 3 مرتبہ اللہ کے سوال کے بعد ان کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اللہ اگر نعمت دینی ہے تو دوبارہ اپنی جسموں میں دنیا کے اندر واپس بھیج اور دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو کر واپس آئے. پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ یہ معاملہ جو ایک بار آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا. پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ حیات برزخیہ سب کے لیے، انبیاء کے لیے بھی ہے، شہداء کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے. وہ زندگی یہ والی زندگی ہے ہی نہیں. لیکن جس کو زندگی کہا جائے، جو نعمتوں والی زندگی ہے، فائدے والی زندگی ہے، وہ ان کی ہے. کافروں کی زندگی، وہ زندگی کیا جو عذاب سہ رہا ہے، جسم بھی اور روح بھی. اور شہید کی زندگی کیا خوبصورت زندگی ہے کہ نعمتوں میں جسم بھی اور روح بھی. لیکن وہ زندگی تمہارے شعور میں نہیں، کیونکہ اس کا جسم اور روح کا ملاپ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے. اب اس کو دنیا کے فزکس کے معاملات سے، قوانین سے، اپنی عقل سے تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ ہے کیا. اس لیے جو بعض لوگ قبر کی طرف جاتے ہیں، قبریں کھولتے ہیں، کہ کہاں عذاب ہو رہا ہے دکھاؤ. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہ زندگی کا، نعمتوں کا شعور ہے. جب نعمتوں کا نہیں ہے تو عذاب کا شعور کہاں سے ہوگا؟ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ ساتھ ہے تمہارے، لیکن پھر بھی تمہاری آزمائش ہوگی، ضرور آزمائش ہوگی. بشیئن، تھوڑی بہت. ہر ایک کی طاقت استطاعت کے مطابق اللہ بندے کو آزماتا ہے، اور ہر ایک کو آزمایا جاتا ہے. اور مومن کو تو ضرور آزمایا جاتا ہے. جن کا اللہ ساتھ دیتا ہے نا، یہ تو اللہ کا قانون ہی مزیدار سا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اتنی آزمائشوں میں ڈالتا ہے. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جس کو اللہ نے وہاں کامیاب کرنا ہوتا ہے یہ آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کرے گا. وہ کیسی کیسی آزمائشیں ہوں گی، کیا کچھ ہوگا، اس کی کیا نوعیت ہوگی، یہ ہم یہیں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ کلاس کا وقت ہمارے اختتام پر ہو گیا ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم یہیں سے آغاز کریں گے. ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے. ایک آدمی پکا کافر 100% مرا ہے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنتیں بھی ہیں، والناس اجمعین، اور ساری انسانیت کی لعنتیں. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس وقت کو بھی یاد کریں، یہ اس وقت کو بھی دیکھ سکیں کہ جب برات کا اظہار کریں گے، اعلان لا تعلقی کریں گے. ہم نہیں جانتے ان کو کون. الذین اتبعوا، متبعین، جن کی اتباع کی گئی ہے، جن کے نقش قدم پر چلا گیا ہے، جن کو اللہ سے بڑھ کر پوجا گیا ہے، محبت کی گئی ہے. کن سے اعلان برات بیزاری کریں گے کہ ہم نہیں جانتے، ہم پہچانتے نہیں ان کو. من الذین اتبعوا، اپنے متبعین سے، اپنے پیچھے چلنے والوں سے. اور اگر ان تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفات کے بعد پلٹ کر اللہ کی طرف نہیں آیا بلکہ مزید دور ہو گیا، تو یہ سمجھ لے اللہ کا عذاب تھا اور یہ اس کو لے ڈوبا.